بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ اسی طرح بادشاہ کے دربار سے بے نیل و مرام باہر نکلے تو عمرو بن عاص نے کہا کہ میں کل بادشاہ کے سامنے ایسی بات کہوں گا جس سے وہ ان لوگوں کو بالکل نیست و نابود ہی کر دے گا۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ نے کہا، ایسا ہرگز نہ کرنا، ان لوگوں سے ہماری قرابتیں ہیں، یہ ہمارے عزیز اور رشتہ دار ہیں، اگرچہ مذہباً ہمارے مخالف ہیں۔ مگر عمرو بن عاص نے ایک نہ سنی۔ اگلا روز ہوا کہ عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا کہ اے بادشاہ، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت سخت بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے صحابہ کو بلاوا بھیجا۔ اس وقت صحابہ کو بہت تشویش ہوئی۔ جماعت میں سے کسی نے کہا کہ بادشاہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس پر ہوئے سب نے متفقہ طور پر کہا کہ خدا کی قسم، ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے کہا ہے، جو کچھ بھی ہو ذرہ برابر بھی اس کے خلاف نہ کہیں گے۔ دربار میں پہنچے نجاشی نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر نے فرمایا، ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور خدا کے خاص روح اور خدا کا خاص کلمہ تھے۔ نجاشی نے یہ سن کر ایک تنکا اٹھایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ گروہ سچا ہے، ان کا نبی سچا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اس شخص حضرت جعفر کے بیان کردہ کلمات سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں۔ پھر نجاشی نے کہا، اے معزز گروہ، آپ لوگ یہاں سیوم ہیں۔ حبشی زبان میں صاحب امن کو سیوم کہتے ہیں۔ پھر اس نے ان کی میزبانی کے لیے مناسب احکامات صادر کیے۔ پھر کہنے لگا، آپ لوگوں میں سے اس کتاب کا زیادہ علم کون رکھتا ہے جو تمہارے نبی پر اتری ہے؟ سب نے کہا، جعفر۔ چنانچہ انہوں نے اسے سورہ مریم سنائی۔ وہ سن کر کہنے لگا، بے شک یہ حق ہے۔ پھر کہنے لگا، یہ پاکیزہ کلام کچھ اور سنو۔ انہوں نے ایک اور سورت پڑھی، اس پر مزید حق روشن ہوا، اور کہنے لگا، تم لوگ سچے ہو اور تمہارا نبی بھی سچ کہتا ہے۔ باخدا تم صدیقین ہو، نام خدا اور اس کی برکت سے بلا خوف و خطر، جب تک چاہو یہاں تمہیں کوئی غرض نہیں پہنچ سکتا۔ ابو نعیم کی دوسری روایت میں یہ اضافہ ہے کہ نجاشی نے زمین پر ہاتھ مارا اور ایک تنکا اٹھا کر بولا، تم نے جو کچھ کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے تنکے کے برابر بھی ہے، زیادہ نہیں۔ پادریوں نے یہ سن کر کچھ بڑا ہٹ کی۔ نجاشی نے کہا، خواہ تم بڑھاتے رہو، اسی گروہ اسلام تم لوگ یہاں سیوم اہل امن ہو، تمہیں گالی دینے والا سزا پائے گا۔ یہ 3 دفعہ کہا، میں سونے کا پہاڑ لے کر بھی تم میں سے کسی کو دکھ دینے پر راضی نہیں۔ اے پادریوں، ان دونوں کے تحائف واپس کر دو، ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے حکومت لوٹاتے ہوئے مجھ سے رشوت نہیں لی تھی تو میں کیوں رشوت لوں؟ جس کام میں لوگ میری اطاعت کریں گے میں ان کی اطاعت کروں گا۔ پھر جب نجاشی کی قوم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کا بادشاہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے کے بجائے اللہ کا بندہ ماننے لگا ہے اور اس بارے میں حضرت جعفر بن ابو طالب کا ہمنوا ہو گیا، تو قوم کے لوگ اس پر سخت ناراض ہوئے کہ تم نے ہمارا دین چھوڑ دیا، اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ نجاشی نے فوراً حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کو بلوایا، ان کے لیے کشتیوں کا انتظام کر کے ان سے بولا، تم لوگ جہازوں میں سوار ہو جاؤ اور یہیں رہو، اور اگر قوم کی دشمنی کی وجہ سے مجھے بھاگنا پڑا تو تم لوگ جہاں چاہے بھاگ جانا، اگر میں ان کی مخالفت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو تم یہیں ٹھہرنا۔ پھر اس نے ایک تحریر لکھی جس میں لکھا کہ یہ شہادت دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور شہادت دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول اور اس کی روح اور کلمہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مریم میں ڈالی تھی۔